السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ مقابل تیمیم قسط نمبر 6۔ دانش نے جب اپنا فون کھولا تو گھر والوں کی ڈھیر ساری مسڈ کالز تھیں۔ دانش کو احساس ہوا کہ غصے میں شاید وہ کچھ زیادہ ہی غلط کر گیا اپنی فیملی کے ساتھ۔ اس نے زرار کو کال کی اور اپنی خیریت سے آگاہ کیا اور بتایا کہ وہ آج اپنی دوست کے ساتھ ہے، کل ہی واپس آ رہا ہے۔ زرار نے اسے غصے میں خوب باتیں سنائی اور اسے گھر جلدی واپس آنے کا کہا۔ دانش کی خیریت کا سن کر سب کی جان میں جان آئی تھی، اور احتشام خان، جس کا شک سمان خان کی طرف جا رہا تھا کہ ہو نہ ہو شاید اسی نے ہی اس کے نواسے کو اغوا کیا ہو، اب وہ شک دور ہو چکا تھا۔ رات جب انم اسے کھانا دینے آئی تو دانش نے اسے روک لیا۔ کل میں واپس جا رہا ہوں۔ انم خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ بیٹھ جاؤ۔ دانش اپنے پاس اسے بیٹھنے کو جگہ دیتے بولا۔ نہیں، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، پلیز بیٹھ جاؤ۔ دانش نے جیسے التجا کی تھی۔ ہم رشتہ دار ہیں، کوئی اجنبی نہیں، مانا کہ اس دشمنی نے ہمارے رشتوں اور ناتوں پر گرد ڈال دی ہے۔ ہم لاکھ ان رشتوں کو جھٹلانے کی کوشش کریں لیکن ان رشتوں کو جھٹلا نہیں سکتے۔ پلیز سٹ ڈاؤن۔ انم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس بیٹھ گئی، جس پر دانش ہولے سے مسکرایا۔ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ تم لوگوں نے جو مجھے اور محبت اور اپنائیت دی ہے وہ میں دل نہیں چاہ رہا واپس جانے کو۔ میں بچپن سے لے کر جوانی تک ہمیشہ سے تم لوگوں کے بارے میں غلط اور برا سنتا آ رہا تھا کہ تم لوگ بہت برے انسان ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے بھی تم لوگوں سے نفرت تھی، غصہ تھا۔ جب مجھے تمہارے لوگوں نے پکڑا تھا تب میں بہت ڈر رہا تھا، یہ سوچ کر کہ تم لوگ تو بہت ظالم ہو، مجھے جان سے مار ڈالو گے، جیسے میری خالہ اور ماموں کو مار ڈالا تھا۔ لیکن میرا اندازہ بالکل غلط تھا، بلکہ ہم سبھی لوگ غلط ہیں۔ تم لوگوں کے حسن سلوک اور اس پیار محبت نے میرے سارے اندازے غلط ثابت کر دیے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے گھر والوں سے تمہارے والے بہت اچھے ہیں۔ وہ دشمنی نبھاتے ہیں لیکن دشمنوں کے ساتھ۔ اگر وہ چاہتے تو مجھے جان سے مار سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ میں اب شرمندہ ہو رہا ہوں یہ سوچ سوچ کر کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، ایک مہمان کی طرح میرا خیال رکھا، اور ہم نے تمہاری لڑکی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جب وہ ہماری قید میں تھی۔ میں سچ میں بہت شرمندگی محسوس کر رہا ہوں۔ تمہارے بابا نے مجھے اپنے گھر میں ہی نہیں بلکہ اپنے دل میں بھی جگہ دی۔ آج میں واپس جا رہا ہوں، مگر یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میں اپنا دل یہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں دعا کروں گا کہ کاش سالوں سے چلتی آ رہی دشمنی ختم ہو جائے اور ہم دونوں خاندان پھر سے مل جائے۔ انم نے دانش کی آنکھوں میں تیرتے آنسو دیکھے تھے، اس کا دل موم ہوا تھا۔ اچھا تم اب کھانا کھاؤ، رات کافی ہو چکی ہے، تمہیں جلدی سونا چاہیے، کل تم نے واپس بھی جانا ہے۔ یہ کہتی انم اٹھ کھڑی ہوئی۔ دانش نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم بھی بہت اچھی ہو انم سمان خان، میں واپس جا کر تمہیں بہت مس کروں گا۔ اس کی بات سن کر انم نے حیرانی سے اسے دیکھا، جس پر دانش گہرا مسکرایا۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں کچھ تو ایسا تھا جسے دیکھ کر انم کا دل عجیب لے پر دھڑکا تھا۔ وہ جلدی سے وہاں سے نکل گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد دانش واپسی کے لیے روانہ ہوا تھا لیکن دل بہت اداس تھا۔ جانے سے پہلے وہ باری باری سب سے ملا تھا۔ زمان خان نے تو اسے باقاعدہ گلے سے لگایا تھا، جس پر دانش گنگ سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ کیسا دشمن تھا جو اسے سینے سے لگا رہا تھا؟ شیری جان نے بھی اسے پیار کیا اور ڈھیر ساری دعائیں دی۔ جاتے وقت دانش نے انم کو جن پیار بھری نظروں سے دیکھا، انم کا چین و سکون غائب ہو گیا تھا۔ زمان خان نے اپنے چند لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے علاقے تک چھوڑ آئے۔ دانش خان روانہ ہو چکا تھا لیکن وہ اپنا دل زمان خان کی حویلی میں چھوڑ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد حویلی میں عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا۔ انم بھی خاموش خاموش سے رہنے لگی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی دانش کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ جب دانش واپس آیا تو سبھی اسے دیکھ کے اس کے پاس چلے آئے۔ سب کے پاس بہت سارے سوالات تھے کہ آخر وہ چلا کہاں گیا تھا اور کیوں، لیکن اب ان کے سوالات ان کے ہونٹوں پر ہی جمے رہ گئے تھے کیونکہ دانش بغیر کسی سے کچھ بھی کہے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ پیچھے کھڑے سبھی لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ کمرے میں آ کر دانش کی سوچیں ایک بار پھر سمان خان اور اس کے خاندان کے بارے میں سوچنے لگی۔ دانش کو انم کا خیال ہوا۔ اب وہ خود کو کوس رہا تھا کہ اس نے انم سے اس کا فون نمبر کیوں مانگا۔ میں ایک نمبر کا گدھا اور بے وقوف ہوں، اب کیا کروں میں مجھے اس کی بہت یاد آ رہی ہے، کیسے رابطہ کروں میں اس سے؟ دانش کو یکدم صنم خان کے موبائل کا خیال آیا۔ ہاں، صنم خان کا موبائل شاید ابھی بھی تیمور لالا کے پاس ہی ہے، مجھے اس کے موبائل سے انم کا نمبر آسانی سے مل سکتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ خوش ہو گیا، اب مجھے انم زمان خان سے بات کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ دانش نے دیکھا تھا تیمور خان کے پاس بس اس کا ہی موبائل فون تھا، شاید انم کا موبائل اس کے کمرے میں ہی کہیں ہوگا۔ اس نے اندازہ لگایا، اب اسے وہ موبائل ڈھونڈ نکالنا تھا۔ یہ بڑا مشکل اور جان جوخم بھرا کام تھا، تیمور لالا کے کمرے میں گھس کر صنم کا موبائل فون اٹھانا، لیکن یہ عشق بھی انسان سے کیا کیا کام کرواتا ہے۔ جاؤں کہ نہ جاؤں، کیونکہ تیمور خان اپنا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتا ہے، بہت کم وقت کے لیے وہ کمرے سے نکلتا ہے، اور اگر میں ایسے پکڑا جاتا ہوں تو بہت برا پھنستا ہوں۔
اس کشمکش میں اسے 4 دن لگ گئے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، اپنی کوششوں میں برابر لگا رہا۔ دوسری طرف صنم اپنے پلان پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس نے اپنی ایلچی کے ہاتھوں سردار تیمور خان کو ایک امن اور صلح کا پیغام بھجوایا کہ چلو ماضی کی ساری تلخیاں بھلا کر اس دشمنی کو ختم کرتے ہیں اور صلح کا معاہدہ کرتے ہیں۔ صنم نے اپنے خط میں دانش خان کا بھی ذکر کیا کہ وہ ان کی قید میں آیا تھا، لیکن انہوں نے یہ جان سے مارنے کی بجائے اسے اپنا مہمان بنایا اور اس کی خاطرداری کی، پھر اسے خیر و عافیت سے اس کے علاقے تک چھوڑا۔ ہم چاہتے تو اسے مار سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ ہم دشمنی کو ختم کر کے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اب تم بھی اچھی اور مثبت کردار ادا کرنے والے سردار کی طرح ہماری طرف سے بڑھنے والی دوستی کے ہاتھ کو تھام دو۔ اسی میں ہی ہم دونوں قبیلوں کی بھلائی ہے، کیونکہ جنگ میں سوائے موت اور خون خرابے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ جو پیسہ ہم ہتھیار بنانے میں استعمال کر رہے ہیں اسے اپنے قبیلے کے لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ امید ہے کہ تم اس پر دھیان ضرور دو گے۔ اور دوسری بات، تم اسے سچ سے بالکل انجان ہو، کوئی اور ہے جو ہم دونوں قبیلوں کے لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈال رہا ہے، اور ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں میرے بابا کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بے قصور ہے، اور ان سب کے پیچھے ایک شخص کا ہاتھ ہے۔ ماضی میں جو کچھ بھی تمہارے پھپھا اور تمہارے بابا کے ساتھ ہوا وہ سب بھی اس منافق شخص کا کیا دھرا ہے، اور اس شخص کو تم بھی جانتے ہو، اور وہ کوئی اور شخص نہیں بلکہ شعبان خان ہی ہے جس نے ماضی میں یہ سب کچھ کیا اور ابھی تک کرتا آ رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم میری اس بات پر یقین نہیں کرو گے، لیکن یہی سچ ہے، اور میرے پاس اس کے ثبوت بھی ہیں، اور میں نے سچا ثابت کر دوں گی۔ تم بس ایک بار مجھ سے ملو، تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ تم میری اس گزارش پر مثبت رد عمل دو گے۔ بس ایک بار مجھ سے ملنے کی حامی بھر لو، میں تمہیں ثبوت بھی دوں گی۔ میں تمہارے جواب کی منتظر رہوں گی۔ امید ہے کہ تم اس بار مثبت رد عمل دو گے۔ فقط سردار کی بیٹی صنم خان۔ صنم نے وہ خط اپنی ایلچی کے ساتھ احتشام خان کی حویلی کی طرف بھیجا، لیکن شومئی قسمت کہ حویلی کے باہر ہی شعبان خان مل گیا جو زمینوں کی سیر کو نکلا تھا۔ مخالف قبیلے کے اس آدمی کو دیکھتے ہوئے شعبان خان کی چھٹی حس بیدار ہوئی تھی۔ یقیناً کوئی تو خاص وجہ ہوگی اس کی یہاں آمد کی۔ پوچھنے پر اس ایلچی نے بتایا کہ اسے زمان خان نے ایک خط دے کر بھیجا ہے اور یہ خط احتشام خان تک پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر شعبان کا شیطانی دماغ سوچنے لگا، تو کچھ تو خاص ہوگا اس خط میں۔ مجھے یہ خط احتشام خان اور تیمور خان کے ہاتھ لگنے سے پہلے ہی اسے لینا ہوگا۔ اس نے ایلچی سے کہا کہ وہ خط اسے دے دے، وہ خود احتشام خان تک پہنچا آئے گا، لیکن ایلچی نے صاف انکار کر دیا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے یہ خط احتشام خان یا پھر تیمور خان کے حوالے کرے گا، کیونکہ صنم خان کا حکم تھا کہ شعبان خان کے ہاتھ یہ خط ہرگز بھی نہیں لگنے دینا چاہیے، اور اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے اس نے شعبان خان کو صاف انکار کر دیا۔ اب تو شعبان خان کا شک مزید بڑھا کہ ضرور اس خط میں بہت خاص ہے، لیکن تبھی تو مجھے نہیں دے رہا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ شعبان خان نے کچھ سوچ کر راستے سے ہٹا اور اس سے جانے کو جگہ دی۔ وہ ایلچی جو ہی جانے لگا، ہمیشہ کی طرح پیچھے سے وار کرنے والے شہباز خان نے اس بار بھی پیچھے سے وار کیا اور اس ایلچی پر گولیاں برسا دی۔ وہ ایلچی آن کی آن میں ہی وہیں تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ شعبان خان چلتا ہوا اس تک آیا، جھک کر اس کے خون آلود ہاتھوں سے وہ خط نکال لیا۔ اب وہ خط ہاتھوں میں پکڑے مکاری سے کہے لگا رہا تھا، جو چیز شعبان خان لینا چاہتا ہے تو اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ چلو دیکھتے ہیں کہ کیا بھیجا ہے زمان خان نے۔ شعبان خان وہ خط کھول کر پڑھنے لگا۔ جو وہ خط پڑھتا گیا، اس کی گھبراہٹ اور پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ وہ پسینہ صاف کرتا تو دوسرا آ جاتا۔ تو کیا تو جاتا جو اگر یہ خط احتشام خان یا پھر تیمور خان کے ہاتھ لگ جاتا؟ یہ سوچ کر ہی شعبان خان نے خوف سے جھرجھری دی۔ اس کے بعد تو اس کی موت ہی یقینی تھی۔ پورا خط شعبان خان پڑھنے کے بعد بولا، تو یہ بات ہے، یہ سردار کا بیٹی تو بڑا چلاک نکلا، یہ بتائے گا اب ہمارے بارے میں، ہاں؟ شعبان خان تنزن ہنسا۔ اب ہم دیکھتا ہے کہ یہ کیسے خط پہنچتا ہے تیمور خان کے پاس۔ شعبان خان نے وہ خط روڑ مڑوڑ کر وہیں فصلوں میں پھینک دیا۔ اب ہمارا وار دیکھنا تم سردار کا بیٹی، ہم تم کو دکھاتا ہے کہ اصل منافق کا اصل وار کیسا ہوتا ہے۔ تم بتائے گا ہماری اصلیت، ہم بتائے گا تمہاری اصلیت۔ شعبان خان مکاری سے ہنس کر کہا لگاتا تھا، پچھلے 25 سالوں سے ہم ایسا کام کرتا آ رہے ہیں اور کوئی مال کا لال کا ہم کو نہیں پکڑ سکا، تو تم آج کا لڑکی کیسے پکڑے گا ہم کو؟ شعبان خان کو کچا اور معمولی کھلاڑی نہیں ہے جس کو ایک لڑکی ہرا دے گا۔ شعبان خان نے اس خط کے بدلے خود سے خط زمان خان کے لیے لکھوایا کہ تم لاکھ چاہے کوششیں کرو، لیکن ہم اپنی اس دشمنی کے راستے سے 1 انچ بھی نہیں ہٹیں گے۔ تم امن نہیں چاہتے، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ تم بالکل اکیلے ہو اور کمزور بھی ہو، کیونکہ تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے بزدلوں کی طرح اب تم صلح کے نام کو استعمال کر کے اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہو۔
کیونکہ تمہیں ڈر ہے کہ کہیں تمہاری سرداری کا تاج تم سے نہ چھین لیا جائے، کیونکہ تمہاری کوئی وارث نہیں ہے، اس لیے اب تم بیٹی کا سہارا لے رہے ہو تاکہ اس طرح تمہاری سرداری کی کرسی بچ جائے۔ لیکن کب تک کوشش کرو گے تم؟ ایک نہ ایک دن ہم لوگ تمہارے علاقے میں گھس کر تمہارے قبیلے اور تمہاری سرداری پر قبضہ جما لیں گے اور تمہیں مار کر تمہاری لاش کو تمہارے قبیلے کے بڑے دروازے کے سامنے لٹکا دیں گے تاکہ تم سب کے لیے نشان عبرت بن جاؤ۔ اس خط کے ساتھ شعبان خان نے اس ایلچی کی لاش بھی بھجوا دی کہ یہ ہے ہمارا جواب۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ خط اور ایلچی کی لاش کیسے اس علاقے تک جائے۔ شعبان خان نے یہ کام اپنے وفادار ساتھی کو سونپ دیا۔ اس آدمی نے ایلچی کی لاش زمان خان کے علاقے کے پاس والے جنگل میں چھوڑ دی اور ساتھ میں خط بھی۔ زمان خان اور صنم اس ایلچی کے آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد زمان خان کے چند لوگ اس ایلچی کی خون آلود لاش کے ساتھ وہ خط بھی حویلی لے آئے۔ اپنی ایلچی کی یہ حالت دیکھ کر زمان خان کا خون کھول اٹھا۔ وہ اور صنم خان اپنے اس اقدام پر شرمندہ ہو گئے۔ شاید وہ لوگ اس قابل تھے ہی نہیں۔ یہ ان کی طرف سے بھیجا گیا خط پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا تھا کہ وہ لوگ امن اور صلح کے سخت مخالف ہیں اور وہ اس لائق ہی نہیں کہ انہیں امن اور صلح کا پیغام بھیجا جائے۔ وہ بس ایک ہی زبان سمجھتے تھے اور وہ تھی بندوق کی زبان۔ ایلچی کی موت نے صنم کو بہت زیادہ گہرا صدمہ پہنچایا۔ وہ بہت غم زدہ تھی۔ اس کی موت کی ذمہ دار وہ خود کو سمجھ رہی تھی کہ نہ وہ اسے بھیجتی اور نہ ہی وہ مارا جاتا۔ اب اس کے خون کا بدلہ لینا اس نے اپنا فرض اور قرض سمجھ لیا تھا۔ وہ ان دونوں کو جتنا جلدی ادا کرنا ہو کر دیا جائے۔ صنم خان کے دل میں اب مخالف قبیلے کے لوگوں کے لیے سوائے نفرت کے اور کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ ان کی طرف سے بھیجے گئے ہر بار کے امن اور صلح کے پیغام کو ان لوگوں نے ہمیشہ ہی رد کیا اور انہیں ان کی کمزوری سے تشبیہ دی، اور تو اور آج ان لوگوں نے ہر حد پار دی کہ امن کا پیغام لے کر آنے والے ایلچی کو ہی مار ڈالا۔ صنم خان نے سوچ لیا تھا اب ان پر کوئی رحم نہیں ہوگا۔ اس کے قبیلے کے فرد کی لاش کے بدلے ان کی 10 لاشیں گرے گی۔ صنم نے اپنے باپ سے کہا کہ جنگ کی تیاریاں شروع کر دے۔ اس بار وہ سارے لوگ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائیں گے، وہ انہیں نیست و نابود کر دے گی۔ زمان نے باقی سرداروں سے بات کی جس پر وہ سبھی اس سے متفق تھے۔ جنگ کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ ادھر دانش خان ابھی تک صنم کے موبائل کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ کب تیمور کمرے سے نکلے اور اس کے کمرے میں گھس کر اس کی تلاشی لے۔ بلاخر ایک موقع اس کے ہاتھ لگ ہی گیا جب تیمور خان سے ملاقات کے لیے چند لوگ آئے ہوئے تھے اور تیمور ان سے ملنے بیٹھک چلا گیا۔ دانش کے پاس یہ اچھا موقع تھا۔ وہ چپکے سے تیمور کے کمرے میں داخل ہوا اور صنم کا موبائل ڈھونڈنے لگ گیا۔ وہ بیڈ کے پاس آیا، تکیوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا، میز کی درازیں چیک کی، ہر ایک چیز کے نیچے جھانک کر دیکھ لیا، لیکن موبائل کہیں نہ ملا۔ اب بس تیمور خان کا وارڈروب رہتا تھا۔ اللہ کرے یہی مل جائے، ورنہ ساری کوششیں بیکار ہو جائیں گی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا وارڈروب تک آیا اور نگاہ بند دروازے پر ڈالے اور پھر ہمت کرتا تیمور خان کا وارڈروب کھول دیا۔ اب وہ اس میں سر گھسائے استری شدہ کپڑوں کے نیچے انہیں الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کام میں اتنا مشغول تھا کہ اسے احساس نہ ہوا کہ تیمور خان دروازہ کھول کر اندر آ چکا ہے اور وہ بس کپڑے اوپر نیچے کرتا پاگلوں کی طرح صنم کا موبائل فون ڈھونڈ رہا تھا۔ بالآخر ایک شال کو اوپر اٹھاتے سے صنم کا فون مل ہی گیا۔ یہ دیکھ کر دانش ملا گیا، خوش ہو گیا، میں بالآخر کامیاب ہو ہی گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے جب تیمور نے اپنے کمرے کا یہ حال دیکھا تو اس کا غصہ آسمان پر جا پہنچا۔ سارا سامان جا بجا نیچے کو بکھرا پڑا تھا، جیسے کوئی لوٹ مار کر کے جا چکا ہو۔ بیڈ کی چادر زمین کو سلامی دے رہی تھی، تکیے بے ترتیبی سے بیڈ پر پڑے تھے، شیلف میں رکھی گئی ترتیب سے کتابیں ساری بے ترتیبی سے رکھی تھی اور کتاب نیچے ایک گری ہوئی تھی۔ وہ بہت صفائی پسند تھا، اسے بکھرا ہوا کمرہ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ تیمور نیچے پڑی ایک کتاب اٹھاتے اسے غصے سے بولا، کس بدتمیز نے کیا میرے کمرے کا یہ حشر؟ کیا اسے اپنی جان پیاری نہیں ہے؟ وہ کتاب جو ہی اٹھائے سیدھا ہوا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے حیرت سے دانش کو دیکھا جو اس کی وارڈروب میں چوروں کی طرح گھسا اپنے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ دانش صنم کا موبائل فون اٹھاتا، تیمور آہستگی سے چلتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ کیا کر رہے ہو تم ادھر؟ یہ سنتے دانش کی خوف سے چیخ نکلی۔ وہ جلدی سے پیچھے کو مڑا۔ اس سے پہلے کہ اس کا سر تیمور کے سر کے ساتھ بری طرح سے ٹکراتا، تیمور جلدی سے خود پیچھے ہو کر خود کو اس ٹکراؤ سے بچا لیا۔ اپنے سامنے تیمور خان کو دیکھ کر دانش کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ وہ تیمور لالا، وہ دانش سے بات نہیں بن پا رہی تھی کہ وہ کہے تو کیا کہے۔ وہ بہت برا پھنسا تھا اور خاص کر تیمور کے غصے سے گھورتی آنکھیں اسے مزید خوفزدہ کر رہی تھیں۔ دانش اپنی خفت مٹانے کے لیے زبردستی مسکرانے لگا۔ وارڈروب سے باہر نکلو، تیمور غصے سے بولا۔ جی تیمور لالا۔ دانش فوراً سے وارڈروب سے دور ہوا تھا۔ اب بتاؤ کیا کر رہے تھے تم ادھر؟ کچھ بھی تو نہیں لالا۔ تیمور نے اسے دیکھا۔ اس کا جواب اس کے چہرے کے تاثرات سے میل نہیں کھا رہا تھا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، ڈھونڈنے کے آئے تھے تم یہاں؟
خوف سے دانش کے گلے میں ایک گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ تم نے میرے سارے پریس کیے ہوئے ڈریسز کا ستیہ ناش کر دیا۔ تیمور خان اپنی استری شدہ کپڑوں کا حال دیکھ کر غصے سے بولا، جس پر دانش تھوک نگلتے ہوئے بولا، معاف کرنا لالا، وہ دراصل میں اپنی شرٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ میرے لیے بہت قیمتی تھی، لیکن کسی نے بہت پیار سے گفٹ دی۔ وہ کہیں کھو گئی اور مل نہیں رہی۔ میں نے زرار کا بھی کمرہ چیک کر لیا، لیکن وہاں پر بھی نہیں ملی، تو سوچا کہ شاید آپ کی غلطی سے وارڈروب میں آ گئی ہو، تو اس لیے۔ تو پھر تمہیں ملی تمہاری قیمتی شرٹ؟ تیمور ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا، نہیں لالا، میں نے ہر جگہ دیکھ لیا، لیکن وہ نہیں ملی۔ معاف کرنا لالا، میں نے آپ کو تکلیف دی اور آپ کا کمرہ بھی بکھیر دیا۔ میں ابھی اس کی سیٹنگ کرتا ہوں۔ دانش جھک کر نیچے بکھرا سامان سمیٹنے لگا تو تیمور نے اسے روک لیا۔ کھڑے ہو جاؤ۔ جی لالا۔ دانش فوراً سے کھڑا ہوا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اتنی مہربانی کر دے کہ دفع ہو جائے یہاں سے، ورنہ جو غصہ مجھے اپنے کمرے کی حالت دیکھ کر آ رہا ہے نا، تم نہیں بچو گے میرے ہاتھوں سے۔ اس لیے فوراً سے میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ تیمور نے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ جی لالا۔ حکم سنتے دانش اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا اور تیمور بڑبڑاتا نیچے گری ہوئی چیزیں سمیٹنے لگا، لیکن اس کا دماغ اس بات پہ الجھ گیا تھا کہ آخر دانش اس کے کمرے میں کیا لینے آیا ہوگا۔ وہ شرٹ تو نہیں ہو سکتی، شرٹ کے لیے بھلا تکیوں، بیڈ اور شیلف کو کھنگالنے کی کیا ضرورت تھی؟ یقیناً کچھ اور ہی معاملہ ہوگا، لیکن فی الحال وہ اپنی ساری توجہ کو اپنے کمرے کی سیٹنگ پر مرکوز کیے ہوا تھا، کیونکہ جو دانش اس کے کمرے کا کر رہا تھا، دل کر رہا تھا کہ اس کا بھی اس سے زیادہ برا حال کر دے۔ زرال کا دل اب مزید یہاں رہنے پر آمادہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جس کے لیے آتا تھا اب تو وہ کسی اور کے ساتھ منسوب ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ اب انہیں واپس شہر چلے جانا چاہیے، انہیں کافی دن ہو گئے ہیں یہاں ٹھہرے ہوئے۔ زبیدہ اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے بولی کہ ہاں، ہمیں چلے جانا چاہیے۔ اس نے اپنے باپ سے بات کی۔ احتشام خان کے ساتھ باقی سب نے اسے چند دن مزید رکنے کا کہا، لیکن زرار کی ضد تھی کہ واپس گھر چلے یا پھر وہ خود چلا جائے گا اکیلا، جس پر زبیدہ اور ابرار کو اس کی ضد کی وجہ سے اس کی بات ماننا پڑی۔ لیکن بیچارہ دانش تو برا پھنسا تھا، جو بغیر صنم کے موبائل سے انم کا نمبر لیے یہاں سے واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے ایک پلان بنایا۔ اپنے والدین کے ساتھ حویلی کے گیٹ کے باہر قدم رکھتے وہ اپنا پیٹ پکڑ کر نیچے گر گیا اور زور زور سے درد سے کراہنے کی آواز نکالنے لگی، جسے سامنے والا انسان یہی سمجھے کہ پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سبھی لوگ پریشان ہو گئے کہ اسے آخر ہوا کیا ہے۔ دانش بچے، کیا ہوا ہے؟ مورے، میرے پیٹ میں مروڑیں اٹھ رہی ہیں، بہت درد ہو رہا ہے، مورے۔ دانش کی چیخوں سے پوری حویلی گنج اٹھی۔ سبھی لوگ دوڑے دوڑے وہاں آئے۔ دانش کی یہ حالت دیکھ کر سبھی پریشان ہو گئے تھے کہ کیا ہوا۔ ابرار نے کہا شاید اس نے کچھ رات کو الٹا سیدھا کھا لیا تھا، اسی لیے اسے درد ہو رہا ہے۔ اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر زبیدہ نے گھر واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور ابرار سے کہنے لگی کہ وہ اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ دانش ڈاکٹر کا سنتے ہی گھبرا گیا کہ کیا ہوگا جب اسے ڈاکٹر دیکھے گا۔ وہ سوچتے ہی چلا اٹھا، نہیں مورے نہیں، مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ میں ہسپتال تک جا سکوں، شاید تب تک میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں۔ خدا نہ کرے بچہ، کیسا اناپ شناپ بول رہا ہے تم؟ بابا جان، ابرار خان، خدا کے لیے کچھ کرو، ہمارا بچہ درد سے مر رہا ہے۔ دانش ایک آنکھ کھولے باری باری سب کو دیکھنے لگا جو پریشان تھے۔ حالانکہ اسے یہ سب اچھا نہیں لگنا تھا، لیکن یہ کرنا بھی ضروری تھی، ورنہ انم کا نمبر کیسے مل پائے گا۔ ہاں، یہ عشق بھی کیسے کیسے انسان سے کام کرواتا ہے، دانش نے خود سے سوچا۔ سرار اور ابرار دانش کو اٹھا کر واپس حویلی میں لے آئے۔ احتشام خان نے پیٹ درد کے علاج کے لیے اپنی حویلی کے ذاتی حکیم کو بلا لیا۔ اب حکیم دانش کا معائنہ کر رہا تھا۔ دانش جان بوجھ کر حکیم کو دکھانے کے لیے اور زیادہ چلانے لگا تاکہ حکیم سمجھے کہ اسے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، اور یہی ہوا۔ حکیم اس کا معائنہ کرتے ہوئے احتشام سے بولا، ہم کو لگتا ہے کہ بچے کو بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ حکیم کی بات سن کر دانش دل ہی دل میں اپنی اس ادارکاری پر خوش ہوا۔ اب حکیم نے اس کے پیٹ کے درد کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے چند گولیاں تجویز کی۔ یہ گولیاں اس کو ہر آدھے گھنٹے بعد کھلا دینی ہیں، اس سے اس کا درد کم ہو جائے گا۔ جی حکیم۔ گولیوں کی شکل بناوٹ دیکھ کر دانش کا دل خراب ہو گیا، کیونکہ وہ گولیاں کم بکری کی مینگنیاں زیادہ لگ رہی تھیں۔ بچے، پانی کا گلاس لانا، شبناز گل نے گل سے کہا۔ جی مورے۔ گلے رخ جلدی سے پانی کا گلاس لے آئی۔ چلو بچہ، اب یہ گولی کھاؤ۔ نہیں، میں نہیں کھاؤں گا۔ گولیوں کا کلر اور ڈیزائن دیکھ کر ہی اسے اب اکائی آ رہی تھی۔ حکیم ہنسا، بچہ یہ نہیں کھائے گا تو درد کیسے کم ہوگا؟ چلو کھا لو، شاباش۔ نہیں، میں نہیں کھاؤں گا، دانش ضد سے بولے، جس پر حکیم نے اپنا طریقہ آزمایا اور ان سب کا کہا کہ اسے پکڑ لو، ہم اسے زبردستی کھلائے گا۔ بس پھر کیا تھا، ان سب نے دانش کو ہر طرف سے دبوچ لیا اور خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں وہ مارنے لگا۔ حکیم نے دانش کا سر پکڑا اور زبردستی اس کا منہ کھول کر اس کے منہ میں 2-3 گولیاں ڈال دیں۔
मुंह में गोलियां जाते ही दानिश को जोर की उबकाई है। इससे पहले कि वो गोली मुंह से निकाल देता, हकीम इसकी नाक को चुटकी से बंद करता पानी का ग्लास इसके मुंह से लगाकर इसकी कोशिश नाकाम बना गया। दानिश को जोर की कह कि हकीम ने यह कहा कि सख्ती से इसका मुंह बंद ही कर दिया। दानिश बेचारे पर तो कयामत टूट पड़ी थी। काफ़ी देर तक हकीम ने उसके मुंह से हाथ ना हटाया जब तक वो गोलियां इसके मैदे में ना उतर गई। गोलियों के अंदर जाते ही दानिश को लगा कि इसकी अंतड़ियां अंदर रक्स करने लगी हैं। चलो चलो सब इधर से सब लोग इसको आराम करने दो, आराम करेगा तो तकलीफ कम होगा। हकीम के हुक्म पर सभी दानिश के कमरे से निकल गए। इनके जाते ही दानिश उठा और वॉशरूम की तरफ दौड़ लगाती और अंदर जाते ही उसने कह कर दी। इसका दिल बहुत बुरी तरह से ख़राब हो रहा था। बार बार वॉशरूम के चक्कर लगा लगा के वो सच में बुरी तरह से हलकान हो गया। वो पसीना पसीना होता वॉशरूम से निकला और बेड पर आकर ठह गया। या खुदा, मेरी तौबा, जो मैं कभी पेट दर्द का बहाना बनाया। न जाने हकीम ने मुझे क्या शक्ल दी कि मेरा पेट कंट्रोल में ही नहीं आ रहा। इसलिए तो कहते हैं नीम हकीम खतरा है जान, अल्लाह पूछेगा तुम्हें हकीम साहब। वो 2 दिन तक वो प्रॉपर बाथरूम के चक्कर लगाता रहा। तीसरे दिन तक कुछ छपाका हुआ तो शनाज इसके लिए सूप लेकर आई। हाय हमारा बच्चा, देखो तो सही कितना दुबला पतला हो गया, क्या हाल बना कर दिया मेरे बच्चे का इस पेट दर्द ने। कम बहुत इतना सख्त था क्या? ये सुनकर दानिश रोने वाली सूरत बनाकर बोला, नहीं मोरे, पेट सख्त नहीं था, बल्कि हकीम साहब की दवाई खिलाई हुई मेंगनियाँ सख्त थी, इसकी वजह से मेरा ये हाल हुआ है। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को, ये लो गर्मा गर्म सूप पी लो। शहनाज उसे सूपे ना लेने लगी। एहतशाम खान ने जुबैदा और अबरार को रोक लिया क्योंकि वो इसी हफ्ते सुंबल और तैमूर की मंगनी की तकरीब रखने वाले थे। ये खबर सबके लिए हैरान कुन थी और ये सब शबान खां ही किया धरा था। इससे पहले कि इसकी सच्चाई सबके सामने आ जाए, वो अपनी असलियत सामने आने से पहले अपनी बेटी को तैमूर खान की बीवी बना देना चाहता था और फिर इसकी बेटी से होने वाला बेटा ही तैमूर खान का वारिस बनेगा। यही सोचकर शहबाज ने यह प्लान बनाया था और इस तरह सरदारी की गति इसके ख़ानदान के पास आ जाएगी और एहतशाम खान इसकी बातों में आ भी गया था। ये खबर पूरे इलाके में फैला दी गई थी। मंगनी की तैयारियां शुरू कर दी गई। हालांकि शहनाज और तैमूर की तीनों बहनें इस रिश्ते से बिल्कुल भी नहीं खुश थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी क्योंकि यह एहतशाम खान का फैसला था। मजबूरन इन्हें भी इन तैयारियों में हिस्सा लेना पड़ा। एहतशाम खान अपने पोते की मंगनी बड़ी धूमधाम से करना चाहते थे। उधर सनम खान के दिल में इंतकाम की आग भड़ रही थी। जब उसे तैमूर खान की मंगनी के बारे में पता चला तो इसने फैसला किया क्यों ना इनकी खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया जाए। उसे ऐन इसकी मंगनी वाले दिन का इंतखाब किया और अपना लश्कर तैयार करके अपने बाबा के साथ मैदान की तरफ रवाना हुई। एक आदमी के हाथ में तैमूर खान को पैगाम भिजवाया कि वो लोग इसके कबीले पर हमला करने आ रहे हैं। ये सब कुछ बहुत अचानक हुआ था। वो जो मंगनी की तैयारियां कर रहे थे, अचानक से जंग की तैयारियां करने लगे। हर तरफ हड़बड़ी मच गई। ख़वातीन परेशान से इधर उधर भाग रही थी। हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। सनम खान ऐसा ही तो चाहती थी। तैमूर खान का गुस्से से क्या हाल होगा ये सोचकर सनम को मज़ा आ रहा था। काश कि वो इसकी शक्ल देख पाती। तैमूर खान अपना लश्कर लेकर रवाना हो चुका था। दोनों लश्करों के दरमियान खूनरेज़ लड़ाई शुरू हो चुकी थी और दोनों तरफ से लोग गिरने लगे। सनम का इरादा बस इनकी खुशियों को किरकिरा करने तक का था और यही इसका मंसूबा भी था। वो दोनों अचानक एक दूसरे के सामने सामने आ गए। सनम ने इस पर फायर करने में पहल की थी और जवाब में तैमूर ने भी इस पर जवाबी फायर कर रहा था। वह इसके हुलिये से ही पहचान गया था कि वो कोई और नहीं बल्कि सरदार जमान खान की बेटी सनम खान है। इस बार भी तैमूर खान का लश्कर शिकत खान के दर पर था। जब भी सलमान खान खुद ही अपने लश्कर को पीछे हटने का हुक्म देता वापसी के लिए रवाना हुआ। जाते हुए उसने सनम खान को भी वापस चलने का हुक्म सुनाया। बाबा फिक्र न करें, आप चले, मैं अभी आ रही हूँ। सनम ने बाप को इशारों से कुछ इशारा किया जिस पर सलमान ने सर हामी हिलाया और अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ गया। तैमूर हैरान था कि आखिर ये सब क्यों और किस लिए था। अगर इन्हें पूरी लड़ाई ही नहीं लड़नी थी, फिर हमें मारना ही नहीं था, तो फिर हमला किस लिए? तब इसे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि असल वो लोग इन्हें बस खौफज़दा करना चाहते थे, उन्हें डरा कर वापस जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने वही दिन चुना था जिस दिन इसकी मंगनी होने वाली थी। तैमूर खान को बेइंतहा गुस्सा आया इस बाप बेटी पर। सनम खान को वापसी के लिए मुड़ते देखकर गुस्से से भरे तैमूर खान ने इसका निशाना लिया और फायर करने लिया। सनम खान के बाजू पर गोली लगी थी जिसकी वजह से वो तवाज़न बरकरार न रख पाती घोड़े से नीचे गिरी और कलाबाजी खाती हुई दूर खाई में जा गिरी। तैमूर खान मुस्कुराया, अब ये बार तुम मुझसे बच के दिखाओ सरदार की बेटी, इस बार मैं तुम्हें वो सजा दूंगी तुम याद रखोगी। ये कहता वो सनम खान की तरफ चल दिया जिसके बाजू से तेज़ी से खून रस रहा था। वो अपने बाजू पर हाथ रखे लब भींचे बैठी थी। तभी तैमूर खान इसके पास आया। वो जो उठने लगी थी, तैमूर खान बंदूक की नाल इसके पेशाने से लगाते हुए बोला, खबरदार जो तुमने ज़रा सा भी हिलने जुलने की कोशिश भी की तो वरना मारी जाओगी।
सनम खान अपना बाजू पकड़े अपने दर्द को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करती शोले बरसाती आंखों से नफरत के साथ उसे देखा। तैमूर ने फातिहाना मुस्कुराहट के साथ कहा, देख लो, तो बिलाखिर आ ही गई ना मेरी गिरफ्त में। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और गिन गिन कर पुराने सारे हिसाब चुकता करूंगा। सनम का दर्द से बुरा हाल था, खून भी काफी बह चुका था। इसका सर चकरा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता इस पर खनूद की तारी होने लगी। वो बेहोश होती वहीं पर ही गिर गई। तैमूर ने उसकी नब्ज चेक की। वो जिंदा थी, ये महसूस करते हुए मुस्कुराया। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा सरदार की बेटी। बड़ा शौक था ना तुम्हें मेरी खुशियां बर्बाद करने का। अब देखना क्या हशर करता हूँ मैं तुम्हारा। उसने बेहोश पड़ी सनम को अपनी बाहों में उठा लिया। सनम अपने घोड़े पर डाला और खुद भी घोड़े पर बैठकर हवेली के लिए रवाना हो गया। इसके पीछे इसका पूरा लश्कर था। इस बार ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ था, जो कि अच्छी बात है। और खुद सलमान खान भी जल्दी से वापस भाग गया था। सलमान खान के अकेले वापस आने पर श्री जान समझ गई कि इस बार भी सनम मुखालिफ कबीले की कैदी बन गई है। हमने तुमको बोला था कि वो बच्ची इसको जंग में मत घसीटो, मगर नहीं, हमारी इधर सुनता ही कौन है। अब देख लो, वो फिर से इनका कैदी बन गया। अब क्या करेगा हम? बड़ी मुश्किल से तो वहां से निकाला था। खातून परेशान मत हो तुम, अल्लाह पर भरोसा रखो। उस दिन जिसने इसको निकाला था आज भी वही उसको निकालेगा। तुम बस अपना खुदा पर और अपना बच्चा पर यकीन रखो। इसको कोई भी ज्यादा देर तक अपना कैदी में नहीं रख सकता। ये कहता सलमान खान वहां से अपने कमरे में चला गया। वो अपनी बीवी को नहीं बता सकता था कि वो सब इस मंसूबे का हिस्सा था, क्योंकि सनम ने बाप से कह दिया था कि अगर वो इनकी कैद में चली भी जाती है तो वो परेशान न हो। दोनों सूरतों में जीत इनकी ही होगी। और इस प्लान के बारे में सिर्फ उसे सनम को ही पता था, लेकिन वो फिर भी परेशान था। आखिर बाप था, कैसे न परेशान होता। बार बार कई वसवसे और ख्यालात आ रहे थे। शेरी जान रो रही थी और अनम खामोशी से आंसू बहाती अपनी वालदा को दिलासे दे रही थी। तैमूर बेहोश पड़ी सनम को बाहों में उठाए जब हवेली में दाखिल हुआ तो सबने हैरत से यह मंजर देखा। सुंबल तो जलकर राख हो गई। भला वो कैसे बर्दाश्त करती कि इसका मंगेतर और होने वाला शौहर किसी और लड़की को अपनी बाहों में उठाए। इस बार तैमूर ने पहले जैसी गलती नहीं की थी। सनम को इस अगवी वाले हिस्स कमरे की बजाय इस बार अपने कमरे के साथ वाले कमरे में कैद कर दिया था, ताकि वो 24 घंटे इसकी निगाहों के सामने रह सके। सलमान खान की बेटी को दोबारा से कैदी बनते देखकर एहतशाम खान को बेइंतहा खुशी हुई थी। वो काम जो पहले ना हो सका और अब की बार जरूर सर अंजाम देगा। इससे ज्यादा शबान खान को खुशी थी। वो बस ये चाहता था कि किसी भी तरह करके वो लोग सनम को जान से मार डाले, क्योंकि वही थी जो इसके पीछे पड़ी थी, जिससे इसको खतरा लाक था। पलवशा सरार खान बीबी जान को बहुत दुख हुआ था ये देखकर सनम एक बार फिर इनकी कैदी बन गई है। तैमूर खान ने अकबी दरवाजे के साथ साथ हवेली के चारों अतराफ सख्त पहरादारी का हुक्म दे रखा था, ताकि इस बार सनम खान यहाँ से भागने न पाए। और तो और इस बार उसने सनम खान के कमरे के दरवाजे को भी बाहर से ताला लगवा दिया था, ताकि हवेली का कोई भी शख्स अंदर दाखिल ना हो सके और ना ही इसके साथ किसी की बातचीत हो। बस एक लोहे की सलाखों वाली खिड़की को खुला रहने दिया था, ताकि इसी से ही खाना पानी और ज़रूरत की चीज़ें अंदर दे सके। वहाँ बस सरगुना को इजाज़त थी जाने की और किसी को भी नहीं। इस दरवाजे की चाबी तैमूर खान के अलावा और किसी के पास नहीं थी। अब तो सनम को यहाँ से फरार कराना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था, और यही बात करने आज इतने दिनों बाद पलवशा सलार के कमरे में आई थी। पलवशा को सनम खान से हमदर्दी थी। वो इससे नहीं मिल सकती थी क्योंकि कमरे का सख्त पहरा था, और तो और तैमूर खान इसके कमरे की सख्त पहरादारी करवा रहा था, जिसकी वजह से सनम खान को फरार करवाना तकरीबन नामुमकिन ही बन चुका था। पलवशा एक बार फिर सरार से मदद मांगने इसके कमरे में चली आई थी। अरे पलवश, तुम इधर? बेड प्लेटर ज़रा जल्दी से सीधा हुआ था। उसे अपने कमरे में देखकर हैरान हुआ और शायद खुश भी। हाँ, हामिद तो तुमसे बात करने आया है। वो जरार के सामने बेड पर बैठते बोला। हाँ बोलो, क्या कहने आई? वो हमतन गोश हुआ। तुमने सुना बेचारी सनम खान फिर से कैद हो गई? हमको बहुत तकलीफ हो रहा है। सुना कि इस बेचारी को भी गोली लगा है और हम इसका तबीयत भी नहीं पूछ सकता। हाँ पलवशे, ये तो सच है कि हम इस बार इसकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन एक बार जान लो, ये मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है, वो ये, हम अगर कोशिश करें तो सनम खान को इधर से दोबारा फरार करवा सकते हैं, लेकिन अब हमें मिलकर सोचना होगा कि कैसे और किस तरह से उसे यहाँ से भगाना होगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? पलवशा का मायूस चेहरा एकदम खिल उठा था और ये देखकर सरार को राहत महसूस हुई थी। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमें सोचना होगा कि कैसे करना होगा ये सब। चलो फिर हम भी सोचता है। पलवशा उसे देखकर मुस्कुराई, जिस पर सरार भी मुस्कुरा दिया। पलवशा के यहाँ आने से वो बहुत खुश हो रहा था और सारी नाराज़गियाँ भुला बैठा था। अब वो दोनों बैठकर सनम को छुड़वाने का मंसूबा सोचने लगे। दोनों ने बीपी को भी अपने साथ मिला लिया था। वो भी इनके साथ इन प्लान में शामिल थी।
सनम को होश आ गया था। वो जो ही उठी उसे अपने बाजू में दर्द की शदीद लहर उठती महसूस हुई। उसे याद आया कि उसे गोली लगी थी। उसने अपने जख्मी बाजू को देखा जिस पर अब पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी खून रस कर सफ़ेद पट्टी को रंगीन कर रहा था। दर्द अब भी हो रहा था। सनम अपना दर्द भुलाए अब कमरे का जायजा ले रही थी। यह कमरा पहले वाले से बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन कैद तो फिर कैद ही होती है, चाहे वो सोने के पिंजरे में ही क्यों ना हो। कैदी बनना किसी को भी गवारा नहीं होता। वो उठी और दरवाज़ा देखने लगी। इसकी उम्मीद के मुताबिक दरवाज़ा बाहर से ही बंद था। वो चलती हुई खिड़की के पास आई। उसने जो ही खिड़की खोलकर बाहर झांकना चाहा, खिड़की पर पहरादारी के लिए मामूल खड़ा एक बंदूक बरादर इस पर गन ताने बोला, बंद करो खिड़की वरना गोली चल जाएगा। सनम ने को फौरन से खिड़की बंद कर दी। वो वापस बेड पर आकर बैठ गई। बाहर तो बहुत सख्त पहरादारी की जा रही है। लगता है कि इस बार मेरा भाग पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कहीं मैंने खुद को कैद करवा कर कुछ गलत तो नहीं कर दिया। उधर शाबान खान को सनम पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी वजह से इसकी बेटी की मंगनी होते होते रह गई थी। और अब उसे डर था कि कहीं हालात को देखते हुए तैमूर मंगनी कैंसिल ना कर दे। इसी खदशे का इज़हार जब उसने एहतशाम के सामने किया तो उसने इत्मीनान करवाया कि मंगनी ज़रूर होगी, बस ज़रा सा सब्र करो। शाबान खान खुश हो गए तो चलो मंगनी कैंसिल नहीं हुई। गन बरदार ने तैमूर को जाकर पैगाम दे दिया कि सनम को होश आ चुका है। सनम अपनी सोचों में गुम थी, तभी तैमूर खान दरवाज़ा खोलकर फातिहाना मुस्कुराहट होंठों पर सजाए सनम को देखता दोनों हाथ फैलाए बुलंद आवाज़ में ये कहता कमरे में दाखिल हुआ, मेरी कैद में वापस आने के लिए खुश आमदीद सरदार की बेटी। कैसा महसूस हो रहा है दोबारा मेरी कैद में आकर? सनम बेड पर बैठी गुस्से और नफरत से उसे देख रही थी। उसे यूं देखकर तैमूर हंस दिया। तुम्हारी ऐसी शक्ल देखकर सच पूछो तो मुझे बहुत राहत महसूस हो रही हो। तैमूर उसके पास आता एक पाँव बेड पर रखता जरा सा इसकी तरफ झुकते हुए बोला, कैसा लगा सरप्राइज? तैमूर खान का इशारा इस कमरे की तरफ था, लेकिन सनम कुछ न बोली, बस उसे घूरती रही नफरत और गुस्से से। वैसे पिछली बार की तरह अब की बार तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगी। मैंने बहुत सख्त पहरा बिठा दिया। इसकी बात सुनती सनम तंजन हंसी। कितने बुज़दिल इंसान हो तुम। एक लड़की से इतना खौफज़दा होकर कमरे के बाहर इतने पहरेदार बिठा दिए। सच पूछो तो मुझे हंसी आ रही है तुम्हारी इस बुज़दिली और खौफ पर जो मेरा तुम पर चढ़ा है। सनम हंसी थी और उसकी यह हंसी तैमूर को आग लगा गई थी। बकवास बंद करो तुम अपनी। वो गुस्से से धाड़ा। बुज़दिल मैं नहीं, बल्कि बुज़दिल वो तुम्हारा भिगोड़ा बाप है जो अपनी बेटी को दुश्मनों के पास छोड़कर भाग गया था। बुज़दिल वही है जिसमें खुद लड़ने की हिम्मत नहीं है तो बेटी को भेज देता है। सनम की बर्दाश्त बस ख़त्म हुई और वो बेड से उठ खड़ी और गुस्से से चीखी, खबरदार जो तुमने मेरे बाबा के बारे में एक लफ्ज़ भी और कहा तो क्या कर लोगी तुम? तैमूर सीधा होता हुआ पूछा। मारोगी मुझे? हाँ बोलो। सनम ने गुस्से से अपनी मुठियाँ भींच दी। वो दांत पीसते हुए बोली, हाँ मारूंगी मैं तुम्हें, और वो भी जान से। इसकी बात सुनकर तैमूर ने कहकहा लगाया, चिड़िया होकर शाहीन को ललकार रही हो। मत भूलो कि इस वक्त तुम एक ताकतवर शाहीन की कैद में हो। सनम खान तंज करते हुए बोली, बहुत घमंड है तुम्हें अपनी इस ताकत पर। अगर खुदा चाहे ना तो एक चिड़िया के जरिए भी तुम्हारा ये गरूर खाक में मिल सकता है। चलो फिर देखते हैं कि कौन क्या करता है। तैमूर उसे धमकी लगाता कमरे से निकल गया। पीछे सनम खान उसे बुरा भला कहने लगी। बड़ा आया था सनम खान को धमकियाँ देने वाला। मैं भी सनम खान हूँ, इतनी आसानी से तो हार नहीं मानूंगी मैं। सनम कमरे में इधर उधर चक्कर काटती अब सोच रही थी कि उसे करना क्या है। सनम की कैद में होने की खबर दानिश को भी पता चल गई थी। वो एक बार फिर से सनम के मोबाइल के पीछे लग गया था, क्योंकि वो सोच रहा था कि सनम की कैद का सुनकर अनम और इसके घर वाले परेशान होंगे तो क्यों ना सनम के बारे में बताकर मुतमईन करते। वो मौके की तलाश में था और बिलाखिर वो मौका इसके हाथ लग ही गया जब जरगुना तैमूर के इस्त्रीशुदा कपड़े लेकर जा रही थी। दानिश ने फ़ौरन से इसके हाथों से कपड़े उचक लिए। ये मैं खुद रखाऊंगा लाला के कमरे में, तुम जाकर कोई और काम करो। ये कहता दानिश तैमूर के कपड़े लिए इसके कमरे में दाखिल हो गया। अच्छा हुआ कि तैमूर नहीं, अब वो आसानी से अपना काम कर सकता था। उसने जल्दी से वार्डरोब खोला, इस्त्रीशुदा कपड़े वहीं रखे और फिर उसी शाल के नीचे सनम का मोबाइल फ़ोन उठा लिया। मोबाइल फ़ोन उठाए वो बेइंतहा खुश था। बिलाखिर मैं कामयाब हो ही गया। चूंकि मोबाइल पर कोई पासवर्ड नहीं था तो उसे कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई थी। उसने झट से अनम का नंबर अपने मोबाइल में सेव किया और मोबाइल वापस वहाँ पर रख दिया। वो खुशी से झूमते हुए बोला, बिलाखिर दानिश इब्रार खान अपने मिशन में काम हो भी गया था। अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे अनम खान से बात करने से नहीं रोक सकती। वो खुशी से नाच रहा था जब भी तैमूर कमरे में दाखिल हुआ। यूं पागलों की तरह उसे नाचते देखकर वो हैरान हो रहा था। क्या हो रहा है यहाँ? दानिश के डांस को एकदम ब्रेक लगी थी। सामने तैमूर को देखकर इसकी आंखें खौफ से फैल गई। मोबाइल वाला हाथ उसने जल्दी से पीछे को कर लिया। दानिश तैमूर को देखकर ज़बरदस्ती मुस्कुराने लगा। क्या कर रहे थे तुम मेरे कमरे में? कुछ भी तो नहीं तैमूर लाला, ये देखिए मेरे हाथ खाली हैं। दानिश ने अपने दोनों हाथ आगे किए।
تو پھر کیا کرنے آئے تھے تم میرے کمرے میں؟ تیمور مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ میں اپنے کپڑے رکھنے آیا تھا، زرگونا دیدی دیے تھے مجھے، اسے کوئی کام پڑ گیا تھا نا، اسی لیے۔ اچھا لالا، میں جا رہا ہوں، مجھے ایک ضروری کام ہے، یہ کہتا دانش فوراً سے وہاں سے 9:11 ہو گیا۔ البتہ تیمور کو کچھ اس پر شک سا ہوا تھا، آخر یہ بار بار میرے کمرے کے چکر کیوں لگا رہا ہے؟ میرے کمرے میں ایسا کیا دفن ہے جو اسے ڈھونڈنے آتا ہے؟ اس نے کمرے میں تو نظر دوڑائی لیکن یہاں اسے ایسی کوئی چیز نہ دکھائی دی جو دانش کے کام کی ہو۔ وہ سر جھٹکتا ہوا واش روم میں چلا گیا۔ دانش کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ کمرے میں آتے اس نے جلدی سے انم کا نمبر ڈائل کیا۔ انم اس وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھی سنم کے بارے میں ہی باتیں کر رہی تھی جب اس کے موبائل پر کال آ گئی۔ انم نے دیکھا نمبر ان نون تھا، دو بار کال کاٹی لیکن اگلا بندہ بھی ٹھیک تھا۔ کال پہ کال کیے جا رہا تھا، تبھی ڈسٹرب ہوتے سلمان خان نے کہا، کون ہے بچے؟ کال اٹھا لو نا۔ جی بابا، شاید رانگ نمبر ہے۔ کوئی بات نہیں بچے، کال اٹھا کر اس سے بولو کہ یہ نہ نمبر ہے۔ جی بابا۔ انم نے کال ریسیو کی۔ موبائل کان سے لگاتے وہ کال اٹھانے کا انتظار کر رہا تھا جب اسپیکر سے انم کی آواز ابھری۔ ہلو، کون بات کر رہا ہے؟ انم کی آواز سنتے ہی دل جھوم اٹھا۔ ہلو انم، کیسی ہو؟ چونکہ کال اسپیکر پر تھی، انم نے اپنا نام کسی اجنبی کے منہ سے سنا تو اس نے پلٹ کر اپنے والدین کو دیکھا جو اسے ہی عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ انم موبائل کان سے لگاتے ہوئے بولی، آپ ہیں کون اور مجھے کیسے جانتے ہیں؟ کیا مجھے تم نے نہیں پہچانا؟ میں دانش ہوں، دانش ابرار خان۔ دانش کا نام سنتے ہی سلمان خان فوراً سے اسے پہچان گیا تھا اور اٹھ کر انم کے پاس چلایا۔ کون دانش؟ یاد کرنے پر وہ اسے پہچان گئی۔ اوہ، تو یہ تم ہو؟ ہاں، یہ میں ہی ہوں۔ وہ مسکرایا۔ تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا؟ بس ڈھونڈ لیا۔ اچھا خیر، مجھے خبر دینی تھی، تم فون اپنے بابا کو دو، مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ انم موبائل سلمان خان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، بابا، یہ دانش آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ سلمان نے موبائل انم سے لیا اور کال سے لگاتے ہوئے بولا، ہاں ہلو دانش بچے، کیسا ہے تم؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنا تھی۔ ہاں کہو بچے، ہم سن رہا ہے۔ وہ مجھے آپ کو بتانا تھا کہ آپ کی بیٹی سنم ہمارے پاس ہے۔ دانش نے سلمان خان کو سنم کے بارے میں بتایا۔ سنم کے بارے میں سن کر شیریں اور انم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ مجھے یہ کہنا تھا کہ آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو۔ آپ لوگوں نے جو سلوک میرے ساتھ کیا تھا، میں اب تک آپ لوگوں کا مقروض ہوں، اور ایک طرف سے سنم میرے باجی ہے، میں اس کا خیال رکھوں گا اور اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اور اگر ہو سکا تو میں یہاں سے بھگانے کی کوشش بھی کروں گا۔ آپ پلیز پریشان نہ ہونا، میں ادھر ہی اپنی باجی کا خیال رکھنے کے لیے، اور میں آپ کو ہر روز فون پر ان کی خیریت سے آگاہ کرتا رہوں گا، بے فکر رہیں۔ سنم کی خیریت سنتے جیسے تڑپتے دل کو سکون آ گیا تھا۔ بچے، تمہارا بہت بہت شکریہ، ہم تمہارا یہ احسان کیسے اتار پائے گا؟ ارے چاچا، اب آپ بھی مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، میں آپ لوگوں پر کوئی احسان نہیں کر رہا، آپ لوگ میرے اپنے ہیں، بس آپ پریشان نہ ہونا، باقی سب کو میں خبر کر دیتا کہ سنم باجی بالکل ٹھیک ہے اور خیریت سے ہے۔ دانش کی مراد انم سے تھی کہ شاید وہ اپنی بہن کے لیے پریشان ہو رہی ہو۔ ٹھیک ہے بچے، ہم بتا دے گا، اللہ تم کو خوش رکھے، تم نے ہم کو اس کے بارے میں بتا کر ہم کو بڑا سکون پہنچایا۔ دانش مسکرایا۔ اچھا میں فون رکھتا ہوں، پھر بات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹھیک ہے بچے، تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ جی خدا حافظ۔ خدا حافظ بچے۔ یہ کہہ کر سلمان خان نے کال کاٹ دی۔ موبائل انم کی طرف بڑھاتے وہ گہری سانس لے کر بولے، خدا کا شکر ہے کہ سنم بالکل ٹھیک اور خیریت سے ہے، ورنہ میں اس کی طرف سے پریشان رہتا۔ شیری اور انم بھی کچھ پرسکون ہو گئی تھی سنم کی خیریت کا سن کر۔ سنم کا زخم آہستہ آہستہ بھرنے لگا تھا۔ ڈاکٹر ہر روز اس کی پٹی چینج کرنے آتا تھا۔ سنم حیران تھی کہ انہیں مجھے مارنا ہی ہے تو پھر یہ کرم نوازی کس لیے؟ اس کا علاج کیوں اور کون کروا رہا ہے؟ یہ سب احتشام خان کے حکم پر ہو رہا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر یہ سنم خان پر اچانک کرم نوازی کیوں اور کس لیے کی جا رہی ہے۔ احتشام خان تو سب سے پہلے اس کے خون کا پیاسا بنا پھر رہا تھا، پھر کیا ہوا اچانک؟ پھر یہ اچانک آیا پلٹ کیسے ہو گئی؟ وہ کیوں سنم کی اتنی فکر کرنے لگے؟ اس طرح کے اور سے بہت سے سوالات تھے جو اب بس احتشام خان ہی دے سکتے تھے، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ احتشام خان سے اس کے بارے میں باز پرس کرتے۔ وہ اس علاقے کا اور حویلی کا ابھی بھی سردار تھا۔ احتشام خان کے اس اقدام سے سب سے زیادہ مضطرب اور بے چینی شعبان خون تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر دشمن کی بیٹی کے ساتھ یہ رحم دلی کیوں اور کس لیے کی جا رہی ہے۔ آخر خان جی چاہتے کیا ہیں؟ یہ عقد تو بعد میں جا کر کھلا کہ اس سب کے پیچھے کون تھا۔ تیمور بھی اپنے دادا جی کے اس اقدام کو سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر سلمان خان کی بیٹی کے ساتھ اتنا نرم دلی کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ جو چاہتا تھا کہ سنم خان کو سسکا کر تڑپا کر مارے گا، دادا جی نے اس کے سارے منصوبے اور ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ ناشتے کی میز پر بلاخر شعبان خان نے پوچھ ہی دیا، خان جی ہم کو سمجھ نہیں آ رہا کہ
آخر تم سلمان خان کی بیٹی کے ساتھ اتنا نرمی اور رحم دلی کیوں برت رہا ہے؟ وہ اس لائق تو نہیں ہے۔ مت بھولو خان جی کہ وہ ہمارا دشمن کی بیٹی ہے۔ سبھی ناشتہ چھوڑ کر تاجی کو دیکھنے لگے کہ اب نہ جانے ان کا کیا جواب ہوگا۔ شبان خان، تم نے صحیح سوال اٹھایا ہے۔ ہم جانتا ہے کہ ہمارا اس اقدام سے تم سب لوگ حیران اور پریشان ہو رہا ہوگا، لیکن یہی حقیقت ہے۔ زراعت جلدی سے بولا، خان جی ہم آپ کے اس اقدام سے حیران ضرور ہیں لیکن پریشان نہیں۔ ہم بہت خوش ہیں کہ آپ نے اتنا اچھا قدم اٹھایا۔ سرار کی بات سن کر احتشام خان ہولے سے مسکرائے۔ البتہ تیمور احتشام خان کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں تو ہم کہہ رہا تھا کہ وہ لڑکی ہمارا دشمن کا بچہ ضرور ہے، لیکن اب وہ ہمارا حویلی میں ہے تو ہمارا مہمان ہے، اور ہمارا روایت ہے کہ گھر آیا مہمان کو تکلیف نہیں پہنچایا جاتا۔ ہاں جب وہ اس حویلی سے باہر نکلے گا تو بے شک اس کو مار ڈالو، ہم کچھ بھی نہیں بولے گا، لیکن یہ اس کو خراش میں آئے گا، یہ ہمارا حکم ہے۔ لیکن تاجی، تیمور خان نے کچھ کہنا چاہا لیکن احتشام خان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کرا دیا۔ ہم جو ایک بات کہتا ہے مرتے دم تک اس کو نبھاتا ہے۔ احتشام خان کا فیصلہ سن کر سب بہت خوش ہوئے تھے، ماسوائے تیمور خان، شبان اور اس کی بیوی بیٹی کے۔ شبان ابھی پاس نہیں آیا تھا، وہ آخری دم تک اپنی کوشش کرنا چاہتا۔ لیکن خان جی یہ لڑکی ہم سے جنگ کرنے آیا تھا، اور اسی دن آیا تھا جس نے ہمارا بچوں کا منگنی تھا۔ ہاں معلوم ہے ہم کو، وہ ہمارا دشمن ہے، مگر ہم اپنا روایات کو نہیں بھلا سکتا، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ بولے کہ احتشام خان نیکی کا بدلہ نیکی سے نہیں دیتا۔ خان جی اب سلمان خان نے کیا نیکی کر دی؟ اب کی بار ابرار خان نے پوچھا تھا۔ تو احتشام خان نے ان سب کو دانش خان کی گرفتاری اور پھر اس کے ساتھ ہوئے حسن سلوک کے بارے میں بتایا۔ سب حیرت سے گردنیں موڑے دانش کو دیکھ رہے تھے، جو اس سارے عمل میں بالکل خاموش سا بیٹھا مزے سے یہ سب سن رہا تھا۔ سب سمجھ گئے کہ تاجی کے اس بدلے رویے کی وجہ کیا تھی، تو یہ سب دانش کا کیا دھرا تھا۔ ابرار نے اسے آنکھیں دکھائی جیسا کہہ رہے ہو کہ تم نے ہم سے یہ سب کچھ کیوں چھپایا۔ شبان کو بہت غصہ آ رہا تھا اس وقت دانش خان کا، جس کی وجہ سے سارا بنا بنایا پلان چوپٹ ہو گیا تھا۔ احتشام خان اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، ان لوگوں نے ہمارا نواسا کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ رکھا تو ہم بھی اس کی بچی کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ رکھے گا، لیکن وہ ہمارا قید میں ہی رہے گا جب تک ہم چاہے گا، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ سرار، دانش اور پروشہ بہت خوش ہوئے تھے کیونکہ سب سے زیادہ فخر ان تینوں کو ہی تھی۔ شبان خان اور تیمور کو احتشام سے اس کی امید ہرگز نہیں تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ اپنے اصولوں اور روایات کے سخت پابند تھے۔ ان کا اگلا حکم سن کر شبان خان تو جیسے انگاروں پر لوٹنے لگا تھا۔ احتشام خان نے حکم دیا کہ صنم کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھا جائے جیسا کہ دانش کے ساتھ ان لوگوں نے رکھا تھا۔ صنم کے ساتھ سبھی گھر والوں کو ملنے اور بات کرنے کی اجازت ہوگی اور وہ یہاں آزادی سے گھوم پھر سکے گی۔ شبان خان تل ملا کر رہ گیا، تو پھر ایسے آسائش پر قیدی کا فائدہ ہی کیا؟ یہ بھلا کیسی قیدی ہوئی؟ احتشام کے اس فیصلے سے سبھی کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ناشتے کے فوراً بعد ہی سبھی خواتین، سرار اور دانش بھی صنم سے ملنے اس کے کمرے میں چلے گئے۔ سوائے امرینا اور سنبل کے، وہ دونوں جلتی کرتی اپنے کمروں میں چلی گئی تھیں۔ صنم کو پلوشہ نے اپنے داجی کا فیصلہ سنایا، جس پر اس نے اطمینان ظاہر کیا۔ اس نے جیسے پلان بنایا تھا سب ویسا ہی پلان کے مطابق چل رہا تھا۔ شہناز، زبیدہ اور بی بی جان کو صنم بہت پیاری لگی تھی۔ پلوشہ کے علاوہ گل روح، زرلشتہ اور وریشا نے اسی وقت اس سے دوستی کر لی تھی۔ ان سب کا رویہ صنم کے ساتھ بہت اچھا اور پیار بھرا تھا۔ صنم کو احساس ہوا کہ یہاں کے لوگ بالکل بھی برے نہیں، وہ پیار کرنے والے لوگ تھے، ان کے دلوں میں بس نفرت ڈال دی گئی تھی، اور یہ سارا کچھ کیا دھرا شبان کا تھا، اور صنم ان شخص کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہتی تھی، اور یہی مشن لے کر وہ یہاں آئی تھی کہ وہ شبان کا مکروہ چہرہ ان سب کے سامنے لا کر سب کی غلط فہمیاں دور کر دے گی اور پھر سے سزا دلوائے گی۔ تیمور اپنے دادا کے اس فیصلے سے بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ وہ بار بار ہر بات پر اپنے دادا سے الجھتا اور اسے یاد دلاتا کہ وہ دشمن کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جانی چاہیے، وہ میرے بابا اور پھپھو کے قاتل کی بیٹی ہے، وہ کسی رعایت کی مستحق نہیں ہے۔ کیا آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کے خون کو بھول گئے ہیں؟ یہی کام شبان بھی کر رہا تھا، وہ بھی جب موقع دیتا احتشام خان کے کان بھرتا، جس کی وجہ سے اب احتشام خان دباؤ میں آ رہا تھا اور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے لگا تھا۔ کیا اس نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں لے لیا؟